یہ بات یاد رہے کہ یہ بات یاد رہے کہ اتنا ہی جلائے گی جتنا حکم ہوگا. اور اسی طرح یہ جنت کے مقامات، محلات، باغات پورے، کیا یہ سب اللہ کے ذکر سے باہر نہیں؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جو مثل ہمیں آخرت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ آخرت کو دنیا سے الگ نہیں کیا. بے شک اس کے بہت سے انعامات ایسے ہیں، مثل ان کی دنیا میں ضرور موجود ہے، مثل ان کی ضرور موجود ہے، لیکن اس کی جیسے کہ ہم یہاں پر کوئی پھل لیں، پھل تو خرید لیں، لیکن آپ جب کھانے کے لیے استعمال کریں، جب اسے چیریں تو ممکن ہے کہ وہ میٹھا نہ ہو، ممکن ہے بلکہ اکثر ایسے ہوتا بھی ہے کہ وہ میٹھا نہ ہو. لیکن جنت کے ہر ایک پھل کے اندر مٹھاس پورے کے پورے ذائقے کے ساتھ موجود ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے انعامات کی برکت، تاثیر، ذائقہ ایسا ہوگا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے رحم و گمان میں گزرا ہوگا کہ وہ حوریں کیسے خوبصورت ہوں گے، کہ وہ محلات کیسے عظیم و شان ہوں گے، اور وہاں کی حکومتیں اور اختیارات انسان کے پاس کیسے ہوں گے. ان کے چھوٹے چھوٹے سے مثل تو قرآن میں بیان کی گئی ہے. قرآن بھی تو صرف حوالہ دے رہا ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام. تو میں مثل اس دنیا میں جتنی چیزیں ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی، باغات آ سکتے تھے کیونکہ اس دنیا میں باغات ہیں، اور پورے عورتوں کی صورت میں ان کے ادا کا ذکر کیا گیا، ان کے حسن کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح نہریں، دودھ کی نہروں کا ذکر کیا گیا، شہد کی نہروں کا ذکر کیا گیا. انسان کی خواہشات کے اندر، جنات کی خواہشات کے اندر جو بھی خواہشات تھی، ان سب مثلوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات کی صورت میں اور اس دنیا میں تلخی کے حوالے سے، تکلیف اور عذاب کے حوالے سے، کہ آگ جیسے جسم کو جلا کر راہ کر دیتی ہے، کہ جیسے ہندوازم میں مردے کو جلایا جاتا ہے، تو لہذا سارا وجود جل کر یہ چھوٹی سی مٹی کی راہ کی پوٹلی بن جاتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جنت کے مثل کو بھی دنیا کی مثل کی مشابہت کے ساتھ بیان کیا، اور جہنم کی آگ کے عذاب کو بھی دنیا کی آگ، حالانکہ یہ بات واضح کرتی کہ دنیا کی آگ کی معمولی سی تلخی جو ہے، اگر انسان تیرے سے قابل برداشت نہیں، تو آخرت کی آگ جو دنیا کی آگ سے اپنے درجوں کے اعتبار سے، اپنی تلخی کے اعتبار سے بے انتہا گنا تیز ہے، اس کی تکلیف کو تو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے. یعنی مثل بیان کرتے ہیں. آج کی گفتگو جو کہ وقت کی نزاکت کی ہمیشہ مد نظر ہوتی ہے، تو یہ بات کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق میں مٹی استعمال کی گئی. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ جو خالق کی کائنات ہے، اور جنات کے لیے آگ. تو لہذا یہ بات واضح رہے کہ جنات کی تخلیق میں جو چیز ہے آگ، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور انسان کی تخلیق میں جو استعمال ہے مٹی کا، وہ بھی اپنے اجزاء کے اعتبار سے ذکر کر رہی ہے. تو لہذا یہ ہماری فارمولیشن اپنے اجزاء کے اعتبار سے تو اپنے پورے ذکر میں مشغول تھی، ہے اور رہے گی. انسان جب زندہ ہے تب بھی، جب اس کائنات میں نہیں آیا تھا تب بھی اس کے اجزائے بدن، تب بھی اس کے اجزائے بدن جو تھے وہ ذکر کر رہے تھے. جب اس کا جزء بدن بنے تو ذکر کر رہے تھے. جب وہ اس دنیا سے فوت ہو کر قبر کا حصہ بنا تو تب بھی اس کے اجزاء جب قبر میں بکھریں گے یا سے یا نہ بھی بکھرے، جن کے وجود سلامت بھی رہیں گے، وہ اجزاء ذکر کرتے رہیں گے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ
मुबारक वसल्लम, ये जो कायनात में फैली हुई हयात है, चाहे वो हयात हमारी समझ में आए या ना आए, जैसे सूरज की रोशनी और उसकी हरारत अगर ना हो तो इस रोशनी की वजह, जब ये रोशनी, ये सूरज की रोशनी ही है जो पौधों के फल लाने में, पकाने में, उगाने में पूरी मदद फराहम करती है। अगर ये ना हो तो पौधे उगे ही ना। तो लिहाजा कायनात की हर एक चीज जो हयात की सूरत में ट्रांसफर हो रही है, कभी वो हयात हम मुशाहदे में ले आते हैं जब हम पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, जब हम छोटे से चूजे को एक मुर्गी की सूरत में बढ़ता हुआ देखते हैं, एक छोटे से बकरी के बच्चे को जब एक बड़े बकरे की सूरत में बिल्ट होते हुए देखते हैं, तो लिहाजा हम इस हयात के तसव्वुर को नबाताती सूरत में और या हैवानाती सूरत में मुशाहदा कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी हम समझते हैं कि यही नबाताती हयात हमारी हयात का भी जुज़ बन जाती है, यही हैवानाती हयात जो है हमारी हयात का जुज़ बन जाती है। इधर हम जानवर को ज़िबह करते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर से हयात खत्म हुई, लिहाजा वो तो उसके वजूद को ग्रोथ करने का, उस अजदाए हयात को हरारत में, नूर में रखने का, यानी नूरे हयात में जो है रखने का एक जरिया था। और इधर हम बकरे को ज़िबा करते हैं, हम समझते हैं कि इसके अंदर से जान खत्म हुई, लेकिन जब उसका गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो हमारे अजदाए हयात का, हमारे वजूद के बिल्ड होने का जरिया नहीं बनता? यकीनन बनता, हयात जारी है। लिहाजा ये कायनात में याद रहे कि ये सारी फैली हुई हयात जो है ये इंसान की हयात का ही जुज़ है। अल्लाह जो आए, जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, ये कायनात में सूरज की रोशनी, ये चांद की रोशनी, ये सितारों की रोशनी, ये जमीन के अंदर के फॉर्मुलेशन के अज्जा जो कायनात में रखे गए हैं, जो जानवर मौजूद हैं, जो भी आने वाले भी हैं, कि जैसे कि भी हमारे बहुत से, जैसे कि अगर कोई इंसान मुर्गे का इस्तेमाल कर रहा है, अब पोल्ट्री फार्म में चूजा 40 दिन के बाद हमारे इस्तेमाल में आ जाता है, तो भी बहुत सी अज्जाए मट्टी ऐसे हैं कि जो अगर किसी की जिंदगी है, अगर बाकी साल है, 10 साल है, 20 साल है, तो भी उसके अजराए हयात कहीं मट्टी में उसके पाँव के नीचे आ रहे होंगे, जिन्होंने बाद में जानदार की सूरत में ढल कर उसके जब बदन का जुज़ बनना है। क्यों? क्योंकि हम मट्टी को फांक नहीं सकते, हाँ जी, डायरेक्ट मट्टी को फांक नहीं सकते जब तक वो हयातियाती दौर से न गुजरे। बाजी वाह, सुबह अगर से हम मट्टी से बने हैं, लेकिन जब तक वो हयातियाती दौर से न गुजराए, या जिसमें सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, रात के सितारों का तगय्युर और मट्टी के सारे फार्मूले उसमें जब जमा हो जाते हैं, तो तब हम उसके अंदर जब हयातियाती नूर पूरा जमा हो जाता है, तो तब हम उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ये अद्वियात क्या है? ये हमारी खुराक भाई ब्लड आए तो चलो दौरे जदीद भी है, आए तो दौरे जदीद भी है कि ब्लड का बड़ा हद तक फार्मूला इंसान ने जो है इस साइंसी इल्म से तहलील कर लिया है कि इंसान के अंदर इतना फौलाद है, इंसान के अंदर इतनी कैल्शियम है, इंसान के अंदर ये जितने भी मट्टी के अंदर, जैसे कि उसकी तहलील से ही उनका, जब कुरान ने कहा, जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तब साइंस कहा थी, तब किसी को क्या पता था कि इस मिट्टी में आयरन भी है, किसी को कब पता था कि इस मिट्टी में मैग्नीशियम भी है, और यानी हर धात, हर मिनरल, हर किस्म के विटामिन, यानी हर किस्म की वो नबाताती चीजें, जमाताती चीजें जो कायनात के इस अजदाद निज़ाम के अंदर फैलाई गई है, ये जमा होकर एक हयातियाती बदन इख्तियार करती है, और वो हयातियाती
بدن چاہے وہ پھل کی صورت میں ہے، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہے، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہوا کی صورت میں ہے، ہمارے بدن کا جز بنتا تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ یہ کائنات، اسی لیے جو جنہوں نے سمجھا اس کائنات پہ تحقیق کی لہذا انہوں نے تبھی تو یہی کہا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فارمولے کو سمجھے بغیر، ہم فارمولے کو سمجھے بغیر اس کے افیکٹ سے، فارمولے کو سمجھے بغیر سائنس، اگر کوئی شاید کم پڑھا لکھا لیکن پھر بھی آج عام انسان بھی، ہاں بھائی دیسی لوگوں کی طرف چلے جائیں تو پوچھتا ہے فلان، پوچھتا ہے فلان، کس نے نہیں سنا ہوگا بھائی، پوچھتا ہے فلان کھاؤ خون میں طاقت آ جائے گی، اپنے اجزائے بدن کو ہم اس کائنات کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کمیوں کو ڈھونڈتے ہیں، بھائی خون کی کمی ہے تو لہذا ریڈ سیل کم ہے تو وہ کس سے پورے ہوں گے؟ آئرن، فولاد، اسی حوالے سے پوچھتا ہے فولاد میں سے اور سائنسی حوالے سے آئرن میں سے، فولاد میں سے، لوہے میں سے، اور اسی طرح کیلشیم۔ لہذا یہ تو صرف چھوٹی مثال ہے، لیکن ہمارے اندر کا فارمولا، اب جب جسم کے اندر کوئی چیز کم ہو جائے تو ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، بڑھ جائے تو بھی ہمارے لیے نقصان بھی ثابت ہو جائے۔ لہذا ایک توازن، بلڈ پریشر جو پریشر حیات ہے اس کا ایک پریشر، شوگر کے ایک فارمولیشن، ہر جز کی ہمارے جسم کے اندر ایک پوری کی پوری ایک متعین مقدار ہے، اس متعین مقدار سے ہم کمی پر چلے جائیں تو بھی بیمار، زیادتی پر چلے جائیں تو بھی بیمار، کمی پر چلے جائیں تو بھی بیمار، زیادتی پر چلے جائیں تو بھی بیمار۔ یہ مادی بات ہے، یہ مادی بات ہے، لیکن صرف اسی طرح سے ہم یہ جو آج سے موضوع شروع کیا ہے، اس لیے بنیاد سے چلے ہیں، فارمولے سے، کہ انسان اپنے مٹی کے فارمولے پر غور کرے اور جنات اپنی آگ کے فارمولے پر غور کرے، کہ لہذا ان کے اس تخلیق میں جو فارمولہ ہے اس کا متعین مقدار میں رہنا ہی صحت کی، حقیقی صحت کی علامت ہے۔ لہذا اس فارمولے کی مقدار اور متعین مقدار سے اگر کم ہو جائے گی تو بھی ہم کیا کہلوائیں گے؟ کمزور، ضعیف، بیمار، کمزور، ضعیف، بیمار۔ اور اگر زیادہ ہو جائے تو لہذا وہ زیادتی بھی کمزوری کا باعث بن جائے، بیماری کا باعث بن جائے، ضعف کا باعث بن جائے۔ تو لہذا اسی کے لیے ہر دوائی جو ہے، ہر دوائی اینٹی بایوٹک کی طرف چلے جائے تو آپ کے سسٹم کو ریگولر کرتی ہے، آپ کے جسم کے سسٹم کو ریگولر کرتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ وٹامن سے لیتے ہیں، کیوں؟ اگر جو ہم کھانا استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے جسم کی مطلوبہ وٹامن کو پورا نہیں کر رہا، لہذا یہ جو میڈیسن ہے یہ بھی ان ہمارے حیاتیاتی نظاموں سے ہی حاصل کی جاتی ہے، پودوں سے، جانوروں سے، یا زمین کے دیگر جو بھی اجزاء ہیں انہی سے یہ چیزیں اکٹھی کر کے دوائی بنائی جاتی ہے، انہیں پر تحقیق کر کے کہ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کی کمی کو پورا کرے گی اور کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر کسی چیز کی زیادتی کو کنٹرول کرے گی۔ تو لہذا یہ ہمارے اجزائے بدن ہیں، اور یاد رہے کہ یہ اجزائے حیاتیات اپنے حیاتیاتی ذکر کے اندر تو ہر وقت موجود ہے، لیکن اس حیاتیاتی عبادت کا جو اگلا مرحلہ ہے
وہ ہے احکاماتی عبادت. سبحان اللہ. ایک ہے حیاتیاتی عبادت جس میں ہم اپنے فارمولے کے تحت جس چیز میں موجود تھے، جس چیز میں موجود ہے، یا جو بھی چیز ہمارے بدن کا جز بنے گی وہ حیاتیاتی ذکر میں مشغول ہے. ہم نے ابھی جن بکروں کو کھانا ہے، ہم نے جن گندم کے پودوں کا گندم استعمال کرنا ہے، جو ابھی ہم نے روٹیاں کھانی ہے، ابھی جو پودے اگے بھی نہیں، یاد رہے کہ وہ بھی ہماری غذائے بدن ابھی حیاتیاتی ذکر میں چل رہے. اللہ اللہ. نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لہذا حیاتیاتی عبادت تو کائنات کی ہر ایک چیز پر ہی لاگو تھی، ہے اور رہے گی. اس کے بعد ہے احکاماتی عبادت. اللہ. اس احکاماتی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قرآن کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. احکاماتی عبادت کے لیے تو لہذا جب ہم اپنے فارمولے کو سمجھ لیں گے تو اس سے ہمیں آگے، جب ہم اپنے فارمولے کو سمجھ لیں گے تو اس فارمولے کے بعد ہم اپنے اس فارمولے کے اثرات اور اس کے فیکٹ اور سائیڈ افیکٹ کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. لہذا یہ جو اس نشست میں انسان کے فارمولے کے اوپر زیادہ جو ذکر کیا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں واضح طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے جنات کو آگ سے تخلیق کیا ہے. لہذا ابلیس اور دیگر جتنے بھی چاہے وہ شیاطین کہہ لیں کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، اور جو جنات جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو لہذا ان کا جو فارمولہ نار ہے. لہذا جس طرح انسان آکسیجن اور اس کی حیات کے لیے، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم انسانی حیات پر تو ریسرچ، ہماری سائنس بھی جو ہے وہ انسانی حیات پر ریسرچ کرتی ہے. ہم اپنے کھانے پینے پر بہتر طریقے سے ریسرچ کی نالج رکھ سکتے ہیں، چونکہ جنات آگ کے فارمولے کو مختلف پہلوؤں سے جب دیکھا جاتا ہے. تو لہذا اگر آگ کے اوپر بھی آگ جل رہی ہو نا، تو انسان ایک طرف انسان کا بچہ یا کسی بھی جاندار کا بچہ، اس کو رکھ دے، اس کو اوپر سے کسی چیز سے ڈھانپ لے تو اس کو آکسیجن نہ ملے. کیا نہ ملے؟ سانس، یعنی ہوا بند کر دی جائے، آکسیجن بند کر دی جائے. لہذا انسانی حیات بھی یا وہ حیواناتی حیات ہو، پودے کو پانی میں ڈبو دیا جائے، آکسیجن نہ ملے، ہر حیاتیاتی چیز جس کا تعلق آکسیجن کے ساتھ ہے، لہذا وہ وہیں پر ڈیمیج ہو جائے، ختم ہو جائے. اسی طرح اگر کبھی آگ پر بھی تجربہ کرنا ہو تو آگ جلا کر اکثر لوگ گھروں میں مٹی کے تیل کے چولہے کے اوپر 3 ڈبہ رکھ دیتے تھے کہ جب اس کو آکسیجن نہیں ملتی تو آگ خود بخود بجھ جاتی ہے. آگ خود بخود بجھ جاتی ہے. لہذا جنات کا حیاتیاتی تصور وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مخلوق اپنی تخلیق اور اپنے متعلقہ ہی امور پر زیادہ بہتر ریسرچ کرتی ہے. تو لہذا ہم نے بنیادی بات تو بیان کر دی کہ انسان کو مٹی سے
اور جنات کو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن اس کی جو وضاحت کی ہے کہ یہ بات یاد رہے کہ انسان کے بھی حیاتیاتی اجزاء جب انسان کے اندر آنے سے پہلے بھی اللہ کے حکم کے ساتھ حیاتیاتی ذکر میں موجود ہے۔ ہر جاندار، ہر پودا اپنے مخصوص ذکر میں ہے، اور یہ جو کائنات کا فارمولہ ہے، یہاں پر مزید وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ یہ فولاد کی پیدائش، یہ کیلشیم کی پیدائش، اور اسی طرح منرلز کی، پانی کی، ہر چیز کی پیدائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اسماء اور صفات کا پرتو ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ جو شفا ہم کہتے ہیں نا، ہاں جی، تو بھئی ہم پرانے زمانوں میں ہر ایک چیز، جڑی بوٹیاں تلاش کی جاتی تھی، آج سائنس فارمولے کے حوالے سے ڈھونڈتی ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بڑا اسپیشلسٹ بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ بھائی پہلے تو بلڈ ٹیسٹ کرائے، ہاں جی، یہ فلاں ٹیسٹ کرائے، جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ تم میں کمی کس چیز کی ہے یا زیادتی کی چیز کی ہے، میں تمہیں دوائی نہیں ڈپینڈ کر سکتا۔ ہاں جی، پہلے میں تمہارا ٹیسٹ کروں گا کہ تمہیں کسی چیز کی کیا کمی ہے یا زیادتی ہے، لہذا پہلے لیبارٹری ٹیسٹ آتا ہے، اس کے بعد اگر پتہ چلے کہ کسی انسان میں فلاں چیز کی کمی ہے تو اس کی دوائی ریکمینڈ کی جاتی ہے اس چیز کو، بلکہ جو چیز کم ہوتی ہے نا، دوائی عام نام ہے، میڈیسن عام نام ہے، لیکن جو تھوڑا بہت سائنس کو سمجھتے ہیں، جو شعبہ ادویات سے اٹیچ ہے، حکمت سے ہو یا ڈاکٹر شپ سے ہو، تو لہذا وہ بخوبی فارمولیشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کمی، ہر بیماری کے اندر اس کی کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی کو جب دیکھا جاتا ہے تو دوائی کا فارمولہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، مریض کو دوائی کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ ہمارے وجود کی جو فارمولیشن ہے، حیاتیاتی وجود کے اندر، یہ کائنات کے سارے اجزاء اپنے اپنے ذکر کے اندر، کیوں؟ اب یہاں پر ہم ذکر کی طرف چلتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ کسی ایک مخصوص ذکر میں نہیں ہے، ہر چیز کوئی اللہ کا، اس میں اللہ کوئی ایسی مخلوقات ہے کہ جو صرف اللہ اللہ اللہ، کوئی رحمان رحمان الرحمن الرحمن الرحمن، کوئی الرحیم الرحیم الرحیم، ہر کائنات کی ہر حیاتیاتی، ہر، جیسے حضرت علی مرتضیٰ طرف الوجہ سے سوال کیا گیا کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے، یہ گدھا کیا کہتا ہے، اللہ، اور یہ پریچرنگ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہمیں کبے کی کائیں ہو، ہر جاندار کی آواز جو ہمیں، جن کی آواز ہم سن سکتے ہیں یا جن کی نہیں بھی سن سکتے، تو یہ یاد رہے کہ جواب یہی ہے کہ یہ سب اپنی اپنی آواز میں، اپنے اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انداز میں، ہمیں تو کوے کی کائیں ایک جیسی لگتی ہے، ہمیں تو چڑیا کی چون چون ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اسی چون چون میں ان کی آپس کی گفتگو بھی ہے، اور اسی چون چون میں اللہ کا ذکر بھی چھپا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ جب صبح پرندے اڑتے ہیں تو پرندوں کی چہچہاہٹ صبح کے ساتھ مشغول ہے، جو وہ صبح بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور آپس میں بھی ہمیں بھی یہی پتا چلے گا کہ چڑیا ہر بار چوں چوں ہی کر رہی ہے، کوا ہر بار کائیں ہی کر رہا ہے، لیکن یہ ان کا آپس کا بھی یہی بیان گفتگو ہے، اور اسی میں اللہ کی حمد و ثنا بھی چھپی ہے، اسی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اسی آواز کے اندر جو ہے ان کی آپس کی گفتگو ہے۔ لہذا یہ کائنات کا جو انداز عبادت ہے، یہ یاد رہے کہ یہ کیا ہے، حیاتیاتی عبادت، اللہ اکبر، حیاتیاتی عبادت، جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے فرشتے کوئی سجدے میں پڑا تو اللہ کی تسبیح، کوئی سبحان اللہ پہ لگا، کوئی الحمدللہ پہ لگا. بھائی اسی تسبیح اور اسی حمد کے بحاف پر کہ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا گیا کہ میں، اللہ نے فرمایا کہ میں اس زمین کے لیے ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اسی تسبیح اور اسی حمد اور اللہ کی اسی پاکی کا ذکر کیا کہ پروردگار عالم، ہم جو تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم جو تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم جو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تجھے کسی اور تخلیق سے تسبیح چاہیے، تجھے کسی اور تخلیق سے حمد چاہیے؟ کیا تجھے کسی اور مخلوق سے اپنی پاکی کا پیار چاہیے؟ بلحاظ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ تم جس فارمولے سے بنائے گئے ہو اس فارمولے کا تعلق فقط اللہ کی پاکی بیان کرنا مقصود ہو، تو جس طرح کے بتایا کہ کائنات کی ہر ایک چیز ہی اللہ کی تسبیح، کوئی تسبیح بیان کر رہی ہے، کوئی حمد بیان کر رہی ہے، کوئی ذکر بیان کر رہی ہے، کوئی اس کی عظمت و شان بیان کر رہی ہے. کائنات کی ہر ایک چیز، کائنات کی چاہے نظر آنے والی ہو، نہ نظر آنے والی ہو، بریک سے بریک، جو کائنات میں اس سائنسی علم نے وائرس تک جو بریک سے بریک تحقیق بھی کی ہے، تو اس خوردبین سے محسوس ہونے والے جاندار سے لے کر عام نظر یا دوربینی مائکروسکوپ جیسی آسمانوں تک نظر آنے والی ہر ایک چیز جو انسان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مشاہدے میں ہے، تو لہذا یہ تمام چیزیں اللہ کی ذکر اور حمد اور تسبیح میں مشغول ہیں. لیکن یہ حیاتیاتی، یہ صرف صبر انسان اور تصور حیات کے حوالے سے میں حیاتیاتی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اسے کائناتی عبادت بھی کہا جا سکتا ہے، اسے قدرتی عبادات بھی کہا جا سکتا ہے، اور اسے تخلیقاتی عبادت بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ اس کائنات میں جتنی اس کی صفات کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ ہر چیز کے اندر، ہر کائنات کی چیز کے اندر اللہ کا نور ہے، اور وہ نور اپنے مخصوص ذکر میں، کیونکہ اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ وہ ہر ایک کے لیے رحمان ہے، وہ ہر ایک کے لیے پورا اللہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے پورا مالک ہے، وہ ہر ایک کے لیے پورا خالق ہے، وہ ہر ایک کے لیے پورا رب ہے. وہ ایک جراثیم کی پوری پرورش کر رہا ہے، اور افضل تخلیق انسان کی بھی، احسن تخلیق انسان کی بھی پرورش کر رہا ہے. وہ اپنے رب ہونے میں پورا رب ہے، وہ اپنے مالک ہونے میں پورا مالک ہے، وہ اپنے خالق ہونے میں پورا خالق ہے. اس کی انسان کا ہی دیکھ لے، کما کے پیٹ کا تصور لے کہ لہذا پہلے جزء بدن، جزء حیات، کہ جو جز بنا حیات کی صورت میں ماں کے پیٹ میں، کہ تو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ماں کے پیٹوں کے اندر تمہاری تصویریں بنا رہے ہیں، صورتیں بنا رہے ہیں. تو صورت بنانے میں، اس صورت، بھائی یہ تو پینٹنگ والی صورت نہیں ہے، پینٹر کو بھی پورے کلر چاہیے، برش چاہیے، پورا فن چاہیے، ہنر بھی چاہیے، مٹیریل بھی چاہیے. لہذا رب ہونے کے حوالے سے وہ پوری پرورش کے سبب بنا رہا ہے. اس رب ہونے کے حوالے سے اسے رزق کی اگر ضرورت ہے تو ماں کی خوراک کے ذریعے سے بچے کو خوراک دے رہا ہے، ماں کے سانس کے ذریعے سے بچے کو سانس دے رہا ہے، ماں کے پانی پینے سے بچے کو پانی فراہم کر رہا ہے، ماں کی کیلوریز کے ذریعے سے بچے کو حرارت دے رہا ہے، ماں کے بلڈ پریشر کے ذریعے سے بچے کو بلڈ پریشر دے رہا ہے. اب کیا ہے ماں کا بلڈ پریشر؟ ہر پریگننٹ ماں کو، ہر حاملہ عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا، کہ تمہارا
بھائی ماں کے بلڈ پریشر کا تعلق ظاہر ہو گیا کہ بچے کا بلڈ پریشر سے جڑا ہوا ہے۔ ماں کی شوگر کا، کہ شوگر والی ماں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھے۔ اگر آپ نے یہ انسولین چھوڑ دی، یہ شوگر کا کنٹرول چھوڑ دیا، تو آپ کا بچہ پیٹ میں ہی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اندرونی بیرونی ظاہر خفیہ سارے اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، کر رہا ہے اور کروا رہا ہے۔ لہذا وہ رزق بھی فراہم کرتا ہے، وہ سانس بھی ماں کے پیٹ میں فراہم کر رہا ہے۔ یہ حیاتیاتی اجزاء، یہ کائناتی اجزاء، یہ تخلیقاتی اجزاء یہ ماں کے پیٹ میں بھی فراہم کر رہا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بھی فراہم کر رہا ہے۔ لہذا یہاں پر اس بات کا ہم نے آج مختلف پہلوؤں سے حیاتیاتی، کائناتی یا تخلیقی اجزاء جو انسان کے ہیں اور اس پہلے نمبر پر پوری کائنات کے ہیں، پھر اس میں سے جو نباتاتی، جماعتاتی، حیواناتی صورت میں اس کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، تو ان میں بھی ہماری حیاتیاتی اجزاء چھپے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا فارمولہ ہے، تو ان کی بھی فارمولیشن کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کے تخلیقی اجزاء فراہم کرتا ہے، انسان کو بھی اس کے تخلیقی اجزاء، حیاتیاتی اجزاء میں فراہم کرتا ہے۔ تو لہذا اسی سے جن و انس تخلیق پاتے ہیں، مٹی سے انسان تخلیق پاتا ہے، خلق بھی ہوتا ہے اور بلٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کی حیات کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر انسان کا جیسے آکسیجن سانس بند کر دیا جائے تو حیات ختم، پانی بند کر دیا جائے حیات ختم، کھانا بند کر دیا جائے حیات ختم۔ یعنی حیاتیاتی اجزاء کی تقسیم، حیاتیاتی اجزاء کا پہنچانا بند کر دیا جائے تو لہذا حیات ختم۔ اس لیے اگر وہ خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے تو لہذا وہ اپنی جان لینے کا اختیار رکھتا ہے، ہر انسان اپنی جان لینے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اسی لیے خودکشی کو حرام اور ممنوع اور اس کی سزا مقرر فرمائی کہ یہ حیات میری امانت ہے، یہ حیات جو میں نے تجھے عطا کی ہے یہ میری امانت ہے، اور اس امانت کا ایک مخصوص وقت سے لے کر ایک مخصوص وقت تک تجھے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو لہذا ہر چیز، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ فرشتے ہمیں پتا بھی نہیں، بھائی بیماری اچانک کوئی انسان آج یا رات کو کہ مجھے بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بھائی بخار تو آج ہوا ہے، بیمار تو وہ آج ہوا ہے، ٹمپریچر آج ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، کیا ڈاکٹر اس کے لیے کتنے سالوں سے پہلے سے ڈاکٹر بنا بیٹھا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مسائل دیے ہیں تو ان کے مسائل پہلے سے کائنات میں حیاتیاتی نظام کے تحت پھیلا کر رکھے ہوئے ہیں کہ تجھے تو بخار آج ہو رہا ہے، اللہ نے تیرے لیے پہلے سے ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ تجھے مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ بھائی یہ ٹیبلٹ، یہ دوائی، یہ جڑی بوٹی، پرانے ماحول کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ جڑی بوٹی، دوائی اور آج ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن، کہ بھائی یہ چیز لو جا۔ اب آپ قریبی اسٹور پر جائیں، حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو لہذا آپ کو دوائی ملی کیا، اور آپ کو پیراسٹامول کی بخار کے لیے ایک سادہ مثال دے رہا ہوں، بخار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، پیراسٹامول کی گولی لکھی، بھائی آپ اسٹور کے گزرے، روز اسٹور کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کو کیا پتا کہ میری شفا کی گولی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، میری شفا کی گولی، میں تو یہاں سے روز گزر کر جاتا تھا، مجھے کیا پتا کہ میرے مسئلے کا حل یہاں پہ پڑا ہوا۔
گولی وہاں سے لی اور کھائی، جزء بدن بنی، حیاتیاتی نظام کو کنٹرول کیا، ہیلپ فراہم کی، باہر اتر گیا، نظام بہتر ہوا اور شفا مل گئی۔ لیکن اس میں جو غور طلب بات ہے کہ بہار تو آج ہوا، بہار تو آج ہوا، پیراسیٹامول کے اجزاء کہاں سے، کب، کس ملک سے وہ اکٹھے کیے گئے، کس کمپنی میں گئے، وہاں کس طرح سے گولی بنائی گئی اور کس طرح اسٹور تک پہنچائی گئی۔ بہار تو آج پہنچا ہے بھائی، دوائی تو پہلے سے ہی فرشتے تیار کروا رہے ہیں، وہ دوائی تو پہلے ہی مالک و خالق، وہ شافی جو ہے، وہ شفا دینے والا جو ہے، وہ تو پہلے سے تیار کروا کے رکھے ہوئے، چاہے جڑی بوٹیوں کی صورت میں، چاہے وہ گولیوں اور کیپسولوں انجیکشنوں کی صورت، وہ طبیب بھی تیار کیے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی تیار کیے ہوئے ہیں، وہ جڑی بوٹی بھی تیار کیے ہوئے ہیں، وہ دوائی بھی تیار کیے ہوئے ہیں، وہ گولی اور کیپسول اور انجیکشن بھی تیار کروا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے تیرے مسئلے کا حل تیرے پہ مسئلہ ظاہر ہونے سے پہلے کر رکھا ہوا۔ ابھی تو نے جو روٹی کھانی ہے اس کے پودے اگ رہے ہیں، وہ ان پودوں کو پہلے سے اگا رہا ہے کہ تو اپنی ہر روٹی، ہر پیٹ میں جانے والا نوالا تو اسی وقت پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پتہ نہیں کہ وہ سال پہلے کی گندم تو استعمال کر رہا ہے یا 2 سال پہلے کی استعمال کر رہا ہے، جو تیرے لیے محفوظ رہی مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہوئی تیرے گھر کے جو ہے وہ چولہے اور توے کی روٹی اور تیرے کھانے کرتا کا ذریعہ بنی، اور تجھے آج جو صبح کا کھانا کھا کے جو تو نے دوپہر کا وقت گزارا اور بھوک تو تجھے اب لگ رہی ہے، جبکہ یہ گندم، یہ آٹا اور یہ اس کے متعلقہ روٹی تو یہ مٹیریل تو پہلے سے ہی تیار کروا کے رکھا ہوا ہے، بھوک اب لگ رہی ہے، مٹیریل پہلے سے تیار ہے، پانی پیاس اب لگ رہی ہے، پانی پہلے سے تیار ہے۔ لہذا یہ ہے کائنات کا نظام، تخلیقی نظام، ربوبیت کا نظام، اللہ کی صفات کا نظام، کہ وہ دیکھیں کہ وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ خالق ہے، اس نے تخلیق کے تمام اجزاء پہلے سے پھیلا کر رکھے ہیں، اور جہاں اکٹھے کرنے ضروری ہے پہلے سے اکٹھا کر کے رکھا دیا ہوا۔ یہ نہیں کہ تجھے بھوک لگے گی تو تیری روٹی پیدا ہوگی، نہیں، اگر تیرے بھوک لگنے سے پہلے ہی اس گندم کے دانوں کو تیار کروا کر یا تیرے گھر کے اندر پہلے سے پورے سال کی گندم کی ضرورت میں پہنچوا دیا ہوا ہے، یا تو ہفتے گھنٹے یا روز کے روز اگر دکان سے بھی آٹا خرید رہا ہے، تو لہذا یہ اجزاء جو ہے تیرے رب نے، تیرے خالق نے، تیرے رازق نے، تیرے مالک نے پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں، کائناتی نظام، تخلیقی نظام اور حیاتیاتی نظام کے تحت۔ کہ انہوں نے تیرے جسم کو فلاں وقت جب تجھے بھوک لگے گی تو یہ روٹی میں نے پہلے سے تیرے لیے آٹا تیار کروا کے رکھوا دیا ہوا ہے، اور پھر یہ روٹی تیرا جزء بدن بن رہی ہے، پانی کو تک پہنچا دیا ہوا ہے، اور یہ تیرا جزء بدن بنے گا۔ کہ کہاں سے یہ مونسون کی ہوائیں پتہ نہیں کون سے ملکوں سے آتی ہے، بادلوں کی صورت میں پانی پہاڑوں پہ برف کی صورت میں برساتی اور جماتی ہے، اور یہی پانی زمین میں جذب ہو کر یا پرانے زمانوں میں نہروں اور دریاؤں کی صورت میں ہمارے پینے کا ذریعہ تھا، تو یہ کہاں سے پانی اٹھ رہا ہے، کہاں پہ پہنچ رہا ہے اور کہاں پہ جمع ہو رہا ہے، اور دریاؤں اور نہروں کی صورت میں، تالابوں کی صورت میں ہمارے پینے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ موجودہ دور میں زمین کے اندر جذب ہو کر پمپوں کے ذریعے سے، ٹوٹیوں کے ذریعے سے یا ٹینکیوں کے ذریعے سے بھی سرکاری پانی کو یہ بھی نہ سمجھے کہ گورنمنٹ بھیج رہی ہے، وہی زمین سے ہی نکل رہا، اللہ ہی بھیج رہا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ رب جو اپنی پوری صفات کے ساتھ تیری ذات کے اوپر مشغول ہے، مصروف عمل ہے، اپنی پوری صفات کو تیرے پلٹ ہونے پر، تیری تخلیق کے کمپلیٹ ہونے پر جو ہے مشغول رکھا ہوا ہے۔ لہذا یہ ظاہر میں تو اجزاء ہے، جیسے پہلے میں نے سائنسی لینگویج میں فولاد کا ذکر کیا، آئرن کا ذکر کیا، کیلشیم کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، اور پانی اپنے فارمولیشن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، اسی طرح روٹی
یہ اس کا فارمولہ ہے، پانی کا یہ فارمولہ ہے، جو کا یہ فارمولہ ہے، مکے کا یہ فارمولہ ہے، اگر ہمارے ہر کھانے پینے والی چیز کا فارمولہ، یہاں تک کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے، کیلوریز کتنی ہے، یہ تک بھی سائنس نے تخلیق کر کے انسان کو بتا دی ہے کہ کھجور کے اندر کتنی کیلوریز ہیں، یہ تک بھی بتا دی ہے سائنس نے تخلیق کر کے انسان کو بتا دیا ہے۔ تو پھر بھی اسے اپنے رازق کی پہچان نہ ہو کہ وہ کس طرح میرے لیے میرے بھوک لگنے سے پہلے، میرے کھانے کا سامان میرے پیاس لگنے سے پہلے، میرے پینے کا سامان میرے سانس لینے سے پہلے میرے آکسیجن کا اہتمام فرما رہا، اور یہاں تک کہ میرے اندر کے وجود میں اس کھانے کو غذائے بدن، ہماری طاقت تو اتنی ہے نا، نوالا چبا کر حلق سے نیچے لے جائے، بھئی آگے کیا ہوگا؟ آگے کا فنکشن کیا ہمارے بس میں ہے؟ ان اجزاء کو جن کو مالک کو خالق نے پہلے اکٹھا کیا، جوڑا، اب جب اس کائنات کے سارے نظام کو جس کو اکٹھا کرنے پر اس کی صفات کا ذکر کرنے والے فرشتے جو ہیں، اس کے صفات کا نور جو اس تخلیقی حیاتیاتی نظام میں پہلے ان اجزاء کو وہ مالک اکٹھا کر رہا ہے، اکٹھا کر کے ان میں ذائقہ پیدا کر رہا ہے، تیری طبیعت کے مطابق، تیری خواہش کے مطابق ان میں مٹھاس، کھٹاس، ہر قسم کا تیرا ذائقہ پیدا کر رہا ہے، اور جب وہ نوالا، جب وہ خوراک، جب وہ سانس تیرے ناک سے تیرے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو کیسے پھیپھڑوں سے پورے وجود میں ایک ایک رگ و ریشے تک وہ آکسیجن کیسے پہنچاتا ہے، اس نظام کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان قرآن پاک کا جو ہم ظاہری طور پر، شرعی طور پر، شریعت کے پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کو اس کی تخلیق کے حوالے سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی اس حوالے سے کہ ہم جب تک اپنی تخلیق کو نہ پہچانے، تخلیق کے فارمولے کو نہ پہچانے کہ پہلے وہ اجزاء اکٹھے کر رہا ہے اور حلق سے نیچے اتر رہی ان اجزاء کو پھر بکھیر رہا ہے، اور جو ہے آئرن جو ہے اور وہ تیزابیت جو ہے، ہر ایک کیلشیم جو ہے، وہ جو چیز جس جگہ پر چاہیے وہاں پر پہنچا رہا۔ پہلے ان کو اکٹھا کیا، پھر ہمارے وجود کے ہر ایک حصے میں پہنچا دیا۔ کہاں سے ہوا کو اکٹھا کیا، ہمارے پھیپھڑوں میں لے کر گیا، ہمارے حصے کا آکسیجن سر سے لے کے پاؤں تک گھوما۔ کہاں سے پانی کو اکٹھا کیا، وہ پانی خون میں گیا، خون ہر ایک رگ و ریشے میں اس پانی کو پہنچا کر آیا۔ پہلے پھر ہم نے کھانا لیا، کھانے کو جب اندر حلق سے نیچے اتارا، پھر اس کے اجزاء علیحدہ ہوئے، کیلشیم ہڈیوں تک چلی گئی، اور اسی طرح آئرن جو ہے اس نے خون کو تقویت دی، اور اسی طرح مختلف اجزاء پھر تقسیم ہوئے۔ ہر ایک ہمارے وجود کو جہاں جہاں جس جز کی ضرورت تھی وہ جز کون پہنچا؟ کیا ہمارے بس میں؟ ہمارے بس میں تو فرق حلق سے اتارنا ہے نا، ہمارے بس میں تو فرق حلق سے اتارنا ہے، آگے پھر اجزاء کو جو اکٹھا کرنے والا ہے وہی پھر ہمارے وجود میں ہر ایک جگہ پہ ان کو پہنچانے والا ہے۔ کیلشیم کی ضرورت نہیں کہ وہ ہڈیوں کے بغیر کسی اور جگہ پر جائے اس کے حکم کے بغیر، آئرن کی ضرورت نہیں کہ وہ خون میں جمع ہونے کے بجائے ہڈیوں میں جمع ہو جائے، ہر جز اپنے مقرر جگہ اس کے حکم کے ساتھ، اس کے رازق ہونے کے ساتھ، اس کے رب ہونے کے ساتھ، اس کے مالک ہونے کے ساتھ، اس کے خالق ہونے کے ساتھ، اس کی پوری صفات کے ساتھ جو ہے یہ انسان کے اندر اس کے تمام اجزائے ابداً حیاتیاتی نظام کے عبادت کے تحت یہ تمام نور اس کے وجود میں پہنچتا ہے۔ اور نور جو ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، نور جو ہے جسے کیلوریز کا نام دے دی ہے، کیلوریز کہ انسان کی وہ حیاتیاتی کرنٹ، حیاتیاتی کرنٹ جس سے حیات برقرار رہتی ہے۔ لہذا یہ حیاتیاتی اجزاء جسم سے گزرتے ہیں تو اس حیاتیاتی نور کو کیلوریز کی صورت میں جسم میں پہنچا کر وٹامن کی گولی لے، جتنی جسم کو ضرورت ہے اتنی جسم پک کر لے گا، باقی یورین کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں باہر خارج ہو جائیں۔ کھانا لے، جتنے تیرے حصے کے اجزاء ہے، جتنے تو تیرے لیے اس روٹی میں تو نے جو ہے 2 روٹی
کے تحت اور شربت کے یا کسی بھی چیز کے یعنی مشروب کی صورت میں تو نے پانی پیا، ان اجزاء میں سے جتنے تیرے اجزاء کے بدن تھے، تیرے بدن کے لیے اجزاء تھے، وہ اس میں سے تیرے جسم میں نور کی صورت میں، کیلوریز کی صورت میں وہ جو موجودہ استعمال ہونے تھے وہ استعمال ہوئے، جو بھی جمع ہونے تھے وہ تیرے جسم میں جمع ہوئے، تو لہذا اور باقی جو فالتو تھے وہ پیشاب اور بہانے، پسینے اور مختلف حرارتوں کی صورت میں جسم سے باہر نکل۔ سبحان اللہ۔ یہ حیاتیاتی نظام جو ہے، پہلے ہمیں اپنے جسم پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہاں تک ہمارا اختیار ہے اور کہاں تک ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم کتنے کو سامنے اختیار ہے۔ ہم اپنے وجود پر ہی پہلے غور کریں، ہم اپنی تخلیق پر ہی پہلے غور کریں کہ ہم کتنے کو سامنے اختیار ہیں۔ لہذا جب ہم حیاتیاتی عبادت کو، جب ہم تخلیقی عبادت کو، جب ہم اپنے فارمولے کو پہلے سمجھیں گے تو اس کے بعد ہم احکاماتی عبادت کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لہذا آج کا موضوع انسان کی اور جنات کی اور اس کائنات کی پوری تخلیق کے ساتھ کہ یہ جو تمام کائنات کا نظام ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، فرشتے، چرند، پرند، درند، غر، کسی بھی صورت میں کائنات کی جو چیز ہے یہ جنوں انس کی حیاتیات کا ہی جو ہے مجموعہ، جنوں انس کی حیاتیاتی نظام کا مجموعہ ہے، جو آئے تھے، جو آئے ہیں، جو آنے والے ہیں، یہ انہیں کی حیاتیاتی اجزاء کا مجموعہ۔ لہذا یہ کائنات جن و انس کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ ہمارا ایک بنیادی ٹاپک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے پر جو ہے جن و انس، کیونکہ یہ تخلیق چونکہ دونوں مخلوق عبادت، احکاماتی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو لہذا پھر آگے ان مخلوقات کا آپس میں کیا تعلق ہے، دوستی کا بھی اور دشمنی کا بھی، اور پھر اسی حیاتیاتی تغیر سے ایجابات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اگلی کہانی آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو لہذا یہ قدرت کا حیاتیاتی نظام جو اس کائنات میں اس نے مالک نے پھیلایا ہے، تو لہذا اپنے صفات کو ہر ایک طریقے سے وہ غالب کیے ہوئے ہے، تو لہذا اس حوالے سے اس مالک کل شیء قدیر اپنے تمام تر صفات کے ساتھ ہر ایک ظاہری ذریعے سے کچھ دیے ایسے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹ محسوس ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی، یعنی ذات اسی کی ہے، کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، کوئی انڈائریکٹ نہیں ہے، یہ صرف لفظوں سمجھانے، جس طرح میں نے آغاز میں کس چیز کا ذکر کیا، شعور کا ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہماری اعضاء کا ایک نظام ہے جو سمجھ بوجھ کے نام کے حوالے سے ہے، عقل کہہ لیں، عقل کہہ لیں، غور و فکر کہہ لیں، سمجھ بوجھ کہہ لیں، شعور کہہ لیں۔ لہذا اس کے لیے یہ جو ہے یہ سارے یہ جو تفکرات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جو غور و فکر کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ حیاتیاتی نظام، تخلیقی نظام کی بات جو کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ پہلے شعور سمجھے، کہ پہلے شعور یہ تو سمجھے کہ انسان کیا ہے، جنات کیا ہے، ان کی تخلیق کی حقیقت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز میرا ذکر کر رہی ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ وہ ذکر حیاتیاتی ذکر ہے، تخلیقی ذکر ہے۔ سورج کو اپنی عبادت سے غرض نہیں، سورج تو ہم جو سورج کے اندر ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی سائنس کے مطابق ہر وقت 5 آدمی دھماکے ہو رہے ہیں، اس کے اندر بظاہر وہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے حیاتیاتی نور کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو لہذا یہ سب حکم الہی سے ہے، یہ سب نظام، یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ پانی، یہ سب حیاتیاتی نظام جو کائنات میں نظر آ رہا ہے، یہ اس کے مالک کے حکم سے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جن و انس کے لیے۔ یہ جو مخلوقات اللہ تعالیٰ اپنی احکاماتی عبادت کے لیے پیدا فرمائی، پہلے اس کے لیے جو ہے وہ کائناتی، تخلیقی یا پھر حیاتیاتی نظام
اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنا میں نے اس دنیا میں اس کو وقت دیا ہے، لہذا اس کے اس حیاتیاتی نظام کو اس حساب سے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اور وہ حیاتیاتی نظام پہنچانا مالک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ مقدر کا رزق، حیاتیاتی نظام کا رزق، وہ تجھے مالک نے ہر حالت میں پہنچانا ہے، چاہے وہ تجھے بھیک مانگ کر ہی کیوں نہ کھانا پڑے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تجھ تک تیرے اجزائے بدن ضرور پہنچیں گے، کہ ان کے جوڑنے کا خود مالک کا ذمہ ہے۔ اور جس طرح ماں کے پیٹ میں وہ پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جس طرح حلق سے نوالا اترنے کے بعد تیرے پورے وجود میں تیرے اجزائے بدن کو، ان کی کیلوریز کو، ان کے نور کو، ان کے حیاتیاتی نور کو، اور ہر ایک سانس کے اندر پائے جانے والی تیرے وجود کی طاقت کو، اور ہر ایک پانی کے گھونٹ کے اندر پائے جانے والے تیرے خون جسم کے اندر خون کے ذریعے سے دوڑنے والے اجزاء کو، تیرے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے جو پہنچا رہا ہے۔ تو لہذا یہ مالک کل شیء قدیر اللہ کا اپنی پوری صفات کے ساتھ ہے، جن و انس تیری ذات پر اس کا تصرف ہے، تو اس کے ہر وقت اس کے تصرف کے اندر ہے۔ مت بول یہ بات کہ فقط سجدے میں تو اس کے سامنے ہے، رکوع میں اس کے سامنے ہے، حالت ایمان میں اس کے سامنے ہے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہ تیرا خالق و مالک ہی ہے۔ پہلے اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، پہلے اس نے رب ہونے کے ناطے سے تجھے پالا ہے، خالق ہونے کے ناطے سے تخلیق کیا ہے، مصور ہونے کے ناطے سے صورت و وجود دیا ہے، اور اپنے دیگر صفات کے ذریعے سے شعور دیا ہے، وجود دیا ہے، شعور دیا ہے، حسیات دی ہے، اپنے سمیع ہونے کے حوالے سے سننے کی طاقت، بصیر ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی طاقت، اور اسی طرح دیگر سر سے لے کے پاؤں تک تمام حسیات جو تجھے فراہم کی ہے، اپنی صفات سے فراہم کی ہے۔ یعنی چاہے وہ حسیات کی صورت میں ہے، چاہے وہ ذات کی صورت میں ہے، چاہے وہ اجزاء کی صورت میں ہے، اس کی ہر ایک پہلو سے اس کی صفات ہی ہمارے اندر جو ہے وہ پناہ ہے۔ وہ رازق ہے تو رزق پہنچا رہا ہے، وہ شافی ہے تو شفا کے ذریعے پہنچا رہا ہے، وہ خالق ہے تو تخلیق کو، حیاتیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری تخلیق کے حیاتیاتی چیزوں کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس حیاتیاتی نظام کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ کس طرح محفوظ کر رہا ہے، کبھی جو ہے کبھی مرغیوں کے اندر سے حیاتیاتی نظام کو گزارتا ہے، کبھی انڈوں کے ذریعے سے گزارتا ہے، کبھی پانی کے ذریعے سے گزارتا ہے، کبھی دوسرے ہزاروں لاکھوں میل دور ملکوں سے مونسون ہواؤں کی صورت میں جو ہے پانی لا کر ہمارے گھروں تک، ہمارے حلق تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس کا ہے، مالک و خالق کے ذرائع ہیں کہ پہلے وہ اس بڑی کائنات میں سے اجزاء کو اکٹھا کرتا ہے، اور تیرے منہ کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی تیرے اندر بھیج کر پھر تیرے وجود کی کائنات کے اندر ان کو تقسیم کرتا ہے۔ لہذا وقت کی تنگی کی وجہ نظر ہے، لیکن کوشش کہ انسان کا حیاتیاتی نظام، تخلیقاتی نظام، بل جن و انس کا تخلیقاتی اور حیاتیاتی نظام جو ہے، اور اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی پوری صفات کے ساتھ اس کی تمام ذات، اس کی تمام صفات، اس کے انسان کے اوپر، جن و انس کے اوپر اپنا پورا مصرف کیے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جن جو ہے وہ بھی اپنے مصرف میں ہے کہ وہ اپنے مالک کی پوری صفت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ ہمارے خون کا ہر ایک ذرہ ذرہ، سانس کی ہوا کا ایک ایک ذرہ، خون کے اندر پایا جانا والا ایک ایک ذرہ اپنی حیاتیاتی عبادت اور اللہ کی صفات کی صورت میں کر رہا ہے۔ یہ حیاتیاتی عبادت چل رہی تھی، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے احکاماتی عبادت کا، احکاماتی عبادت کا۔ تو لہذا انشاءاللہ تعالی العزیز حیاتیاتی نظام کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی، تو لہذا اگر کوئی سوالات اس بارے میں ہوں گے تو وہ ساتھی لکھ کر جو ہے وہ لے آئے، تاکہ ہر پہلو کے حوالے سے، ہر طبقہ حیات کے حوالے سے، کم پڑھے لکھوں کے لیے، زیادہ پڑھے لکھوں کے لیے، جس حوالے سے بھی ہو، چاہے سائنس کے نقطۂ نگاہ سے ہو،
اور چاہے ظاہری شریعت کے نقطہ نگاہ سے ہو، روحانی طریقت کے نقطہ نگاہ سے ہو، وجود بدنی انسانی نقطہ نگاہ سے ہو، بحیثیت مسلمان ایمانی نقطہ نگاہ سے ہو، تو لہذا ان تمام پہلوؤں سے اگر اس حیاتیاتی تخلیقی نظام اور حیاتیاتی عبادت، حیاتیاتی وجود کا بھی ذکر کیا ہے، حیاتیاتی اجزاء کا بھی ذکر کیا ہے، حیاتیاتی عبادت کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ عبادت کیا ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کی صفات کا ذکر کر رہا ہے، یہ ہے حیاتیاتی عبادت۔ لہذا یہ تمام حیاتیاتی عبادتیں ہمارے اندر جب یہ ہماری اجزاء کرتے ہیں تو تبھی تو ہمارے اندر اللہ کی صفات، بھئی رحم یہ کس کی صفت ہے، غضب یہ کس کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفات ہمارے اندر جو آ رہی ہے کہ وہ وہی رحمان، وہی قہار، وہی رحم کرنے والا، وہی قہر کرنے والا۔ اور اے جن و انس کہ غور کرو کہ کیا جب تمہیں کسی پر رحم آئے تو کیا تمہارا سر سے لے کے پاؤں تک کا پورا وجود رحم کر سراپا نہیں بن جاتا؟ اور جب تجھے کسی پر غصہ آ جائے تو کیا سر سے لے کے پاؤں تک وہی سارا وجود کیا قہر کا مجموعہ نہیں بن جاتا؟ لہذا اس بات سے پہچان لو کہ تیرے اندر جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس مصرفات، تخلیقی اجزاء، تخلیقی نور کا مجموعہ ہے، اور یہ ساری صفات جو تجھ پر آیا ہے اور وہ صفات ابھی جو تجھ پر نہیں بھی آیا، جب تو اپنے مالک کی جستجو میں چلتا ہے تو بہت سی صفات ایسی ہیں جو بحیثیت انسان ہے، جو جنوں انس ہے، انسان تخلیق کی صورت میں ہے، اور بہت سی بھی صفات ایسی ہیں جو حالت ایمان کی صورت میں ہے، اور پھر بہت سی صفات ایسی ہے جو حالت مشاہدہ و اقرار کی صورت میں ہے۔ لہذا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مراقب کے ساتھ ساتھ مناظر کے ساتھ ساتھ یہ صفات بندے پہ ظاہر ہوتی ہے، جنوں انس پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے تخلیقی اور صفاتی نظام اور حیاتیاتی تخلیق، حیاتیاتی نظام اور حیاتیاتی اس کا صفات کی صورت میں حیاتیاتی عبادت کا آج کے اس چیپٹر میں ذکر کیا گیا۔ تو لہذا اس چیپٹر کا جو بھی سوالات ہو وہ ضرور لکھ کے لے کر آئیے گا تاکہ آپ کے سوالات کو مد نظر رکھ کر مزید اس کے بارے میں اگر کوئی رہنمائی ممکنہ ہو تو وہ ضرور کی جا سکے، کیونکہ جب ہم اپنے اس بنیادی نظام کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ہم حیاتیاتی نظام کے بعد، حیاتیاتی عبادت کے بعد، حیاتیاتی تصرفات کے بعد جو ہے ہم اپنے احکاماتی نظام کو سمجھنے میں بہتر طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کہا چلا گیا اس کے اندر جو بھی خیر ہے اس خیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جانے انجانے میں کوئی لفظ فالتو یا زائد نکل گیا ہے تو اس سے کے اوپر غور و فکر ہمیں بنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔